بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے بچوں، خیریت سے ہو؟ کل گزشتہ جو سبق آپ کو دیا تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے آج نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہے قرآن کریم کا۔ یہاں تک ہم نے سبق پڑھا تھا، یہاں سے باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على اللہ للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے قواعد کے ساتھ پڑھنا ہے اور برابر اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ بار بار اس کو پڑھیے، اچھی طریقے سے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ دوسرا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب میں پہلا سبق ہے نماز۔ مسافر کی نماز کا بیان چل رہا ہے، یہاں سے پھر سے پڑھتے ہیں۔ مسافر کی نماز، یہ ہو گیا تھا گزشتہ میں، لیکن اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے پھر سے ہم پڑھتے ہیں۔ مسافر، جب کوئی شخص 48 میل تقریباً 78 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ کر کے آبادی سے باہر نکلے تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر ہو جائے گا۔ کوئی شخص 78 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ کر کے اپنی آبادی سے باہر نکل جائے تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں کیا ہو جائے گا؟ مسافر ہو جائے گا، چاہے یہ سفر
گھنٹوں میں طے ہو جائے یا منٹوں میں، یا 78 کلومیٹر ہے یا اس سے بھی جو زیادہ ہے وہ چاہے گھنٹوں میں طے ہو جائے یا منٹوں میں یعنی فلائٹ سے بھی پہنچ جائے تبھی وہ آدمی مسافر کہلائے گا۔ گھنٹوں میں پہنچے کار کے ذریعے سے یا دوسری گاڑی کے ذریعے سے پہنچے تو وہ آدمی بھی کیا ہو جائے گا؟ مسافر ہو جائے گا۔ مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم، مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم۔ مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں قصر کرے، یعنی فرض کی 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعت پڑھے۔ مسافر اب نماز میں کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ اور میں نے بتایا مسافر کب ہوگا؟ جب 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہو تو آدمی مسافر ہو جائے گا۔ اب مسافر ہو گیا تو اس کو نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ تو اس کو نماز ظہر، عصر اور عشاء، ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 رکعت والی جو نماز ہے وہ 4 رکعت کے بجائے اب 2 رکعت پڑھے گا۔ کتنی پڑھے گا؟ 4 رکعت کے بجائے اب 2 رکعت پڑھے گا۔ فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں اپنی حالت پر پڑھی جائے گی۔ فجر کی نماز ہے، مغرب ہے، یہ اپنی حالت پر پڑھی جائے گی۔ 3 نمازوں میں قصر ہوگا، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، اس لیے کہ یہ جو نماز ہے تینوں نماز 4 رکعت والی نماز ہے، تو 4 رکعت والی نماز میں قصر ہوگا، 4 کے بجائے اب 2 رکعت پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز ہے وہ اپنی حالت پر پڑھی جائے گی، یعنی پوری پڑھی جائے گی۔ مغرب کی نماز ہے تو وہ بھی پوری پڑھی جائے گی۔ وتر کی نماز ہے تو وہ بھی پوری وتر کی نماز پڑھی جائے گی، تینوں رکعت پڑھی جائے گی۔ سنت پڑھنے کا موقع ملے تو پوری پڑھے۔ اگر موقع ہے، کہیں پر رکے ہوئے ہے اور سفر کنٹینیو نہیں ہے تو موقع ہے تو سنتیں کیا کرے؟ سنتیں پوری پڑھے۔ سنتوں میں قصر نہیں ہوگا۔ سنتیں پڑھنے کا موقع ملے تو پوری پڑھے، اگر موقع نہ ہو تو سنتوں کو چھوڑنے کا اختیار ہے۔ اگر سفر کنٹینیو ہے یا موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، جلدی ہے تو صرف اب فرض پڑھ لی اور سنت نہ پڑھے تو اس کا اختیار ہے۔ اگر موقع نہ ہو تو سنت کو چھوڑنے کا اختیار ہے، البتہ فجر کی سنت کا اہتمام کرے۔ فجر کی جو سنت ہے اس کا کیا کرے؟ اہتمام کرے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کا بڑا اہتمام احادیث میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے فجر کی سنت کا۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اسلامی معلومات۔ سوال: صحابہ رضی اللہ عنہم نے کتنی ہجرتیں کی اور کہاں کہاں؟ سوال: صحابہ رضی اللہ عنہم نے کتنی ہجرتیں کی اور کہاں کہاں؟ جواب: صحابہ رضی اللہ عنہم نے 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کتنی ہجرتیں کی؟ تو کہا 2۔ اور کہاں کہاں؟ تو پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے کس صحابی نے تیر چلایا؟ اسلام میں سب سے پہلے کس صحابی نے تیر چلایا؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا۔ اسلام میں سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا۔ بس یہ 2 سوال جواب آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ آگے کا سبق ہے اردو۔ سبق نمبر 4: بھائیوں کی سازش۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر آن یعنی ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔
بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوب خوشامد کی، یعنی چاپلوسی کی، خوشامد کی اور حیلہ بہانہ کر کے یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ پھر سے پڑھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر آن یعنی ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوب خوشامد کی، حیلہ بہانہ کر کے یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔